بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے اپنے سب دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اور ایک اور بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میری روز نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے آج کے وظیفے کی طرف۔ آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی قرآن پاک کی آیت کا وظیفہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے بہت سارے فوائد ہیں، جن میں سے کچھ فوائد میں آج آپ کو بتاؤں گی، آپ سے شیئر کروں گی۔ تو یہ آیت میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس سورت میں سے ہے۔ یہ آیت ہے سورت آل عمران میں سے۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 153 153 ہے۔ آپ نے اسے مختلف مقاصد کے لیے مختلف تعداد میں پڑھنا ہے، اور یہ شروع ہوتی ہے آیت ثم انزل علیکم سے لے کر آپ نے پڑھنی ہے علیم بذات الصدور۔ ایک بار پھر سے سن لیں، ثم انزل علیکم، یہ آیت شروع ہو رہی ہے ثم انزل علیکم سے اور ختم ہو رہی ہے علیم بذات الصدور۔ یہ آیت نمبر ایک بار آپ پھر سن لیں کہ یہ آیت نمبر ہے 153 اور سورت آل عمران میں سے ہے۔ قرآن پاک کی تیسری سورت ہے سورت آل عمران، سورت بقرہ کے بعد آتی ہے۔ اس سورت کی یہ آیت ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ اس آیت کو زبانی یاد کر لیں، اور اگر آپ کے لیے یہ مشکل ہے، آپ آیت یاد نہیں کر سکتے، تو آپ اسے سامنے رکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس کے فوائد بتاتی ہوں کہ آپ نے اسے کس فائدے کے لیے کتنی تعداد میں اور کس وقت پڑھنا ہے۔ تو چلیں اب پہلے فائدے کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا جو پہلا مقصد یا پہلا آپ کو فائدہ ہے وہ ہے کہ ہر مشکل، ہر مطلب دعا کی قبولیت کا، یعنی کہ آپ کا کوئی مقصد ہے اسے آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگتے ہیں اور لیکن آپ کا مقصد نہیں پورا ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس آیت کو ہر روز فجر کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، اور 40 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے، اور جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا ہے تو آپ اس آیت کو پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ دوبارہ سن لیں، یہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 40 مرتبہ پڑھنا ہے اور ہر روز پڑھنا ہے۔ اس کا جو فائدہ نمبر 2 ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے حاکم سے کوئی کام ہے، یعنی کہ وہ نوکری کرتا ہے اور اپنے افسر سے اسے کوئی کام ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے قضائے حاجت کی نیت سے۔ اس نے جو نیت کرنی ہے وہ قضائے حاجت کی نیت کرنی ہے، اور 2 رکعت یہ آپ جو نفل کا ٹائم ہوتا ہے نا، آپ نے اسی ٹائم پہ پڑھنی ہے، یعنی کہ فجر اور عصر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں باقی تینوں میں سے، یا اور جو ٹائم نوافل کے ہوتے ہیں آپ اس ٹائم بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے قضائے حاجت کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے، اور مصلی پر یعنی جانماز پر بیٹھے بیٹھے، اٹھے بغیر، اٹھنا نہیں ہے آپ نے جانماز سے، اس سے پہلے ہی آپ نے اس آیت کو جو میں نے آج آپ کو بتائی ہے 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، اور پھر اپنے جو ہاتھ ہیں وہ اپنے منہ پر پھیر لیں، اپنے منہ پر پھیر لیں، اور پھر اپنے افسر سے آپ اس کام کی اپنے افسر کے سامنے جائیں۔ اگر آپ کا وہ کام نہیں ہو رہا تو انشاءاللہ وہ آپ کا کام جو ہے وہ ہو جائے گا۔
اب اس کا فائدہ نمبر 3 یا مقصد نمبر 3 ہے، اگر کسی کو آسیب تنگ کرتا ہے، کسی کے اوپر کوئی سایہ ہے، آسیب ہے اور وہ اسے تنگ کر رہا ہے، تو اگر ہم اس آیت کو ایک بار پڑھ کر اس کے بائیں کان میں یعنی لیفٹ کان میں دم کر دیں تو آسیب انشاءاللہ بھاگ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی بچھو کاٹ لے تو تب بھی اس آیت کو ایک مرتبہ پڑھ کر آپ اس کے بائیں کان میں دم کر دیں تو اسے درد سے نجات ملے گا۔ اس کا فائدہ نمبر 5 ہے دشمن سے نجات۔ اگر کسی دشمن سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ آیت جو ہے 4 مرتبہ پڑھ کر اس کے گھر پر دم کر لیں۔ اس کے گھر پر دم کریں گے تو انشاءاللہ دشمن آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا، آپ کو تنگ کرنا چھوڑ دے گا۔ اور اگر آپ کا دشمن سے سامنا ہو، یعنی آپ اپنے دشمن کے سامنے جانے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میرا دشمن اب اس وقت میرے سامنے آنے والا ہے، تو آپ اس آیت کو 12 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ تو یا بس 12 مرتبہ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا جو دشمن ہے وہ متی ہو جائے گا، یعنی آپ کے تابع میں ہو جائے گا اور آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اگر آپ کسی محفل میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کسی محفل میں جا رہے ہیں، کوئی بھی محفل ہو، میلاد کی ہو یا شادی کی کوئی محفل ہے یا کسی قسم کی بھی محفل ہے جہاں مطلب بہت سارے لوگوں کے بیچ میں آپ نے بیٹھنا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ لوگ آپ کی بہت زیادہ عزت کریں، تو آپ اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر پھر اس محفل میں جائیں تو انشاءاللہ لوگ بہت زیادہ عزت کریں گے۔ اس کا جو آج آخری فائدہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ ہے رزق میں اضافہ، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے، اس کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے، کم نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ یہ آیت جو ہے وہ ہر روز 1000 مرتبہ پڑھے۔ ہر روز 1000 مرتبہ یہ آیت پڑھنے سے اس کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود شریف جو ہوتا ہے وہ لازم پڑھنا ہے، چاہے آپ 1 بار پڑھیں، چاہے آپ 3 بار پڑھیں، چاہے آپ 7 بار یا آپ 11 بار پڑھ سکتے ہیں، 21 بار، جتنی دفعہ آپ کے لیے جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں آپ پڑھیں۔ آپ نے درود شریف اول و آخر لازمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی میں نے آج اس کے مقاصد آپ کو بتائے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے، میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ بشرط زندگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔